अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत का मोबाइल कंपनियों को खुफिया हुक्मनामा। हिंदुस्तान के हर फ़ोन में सरकारी संचार साथी ऐप लाजमी तौर पर इंस्टॉल करने की हिदायत। अपोजिशन का हुकूमत पर डिजिटल जासूसी का इल्ज़ाम। वक्फ इमलाक की उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन में तोसी से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उड़ीसा में मुर्शिदाबाद के मुस्लिम ताजिरों को 72 घंटे में रियासत छोड़ने का हुक्म। शनाख्त के बावजूद गैर मुल्की करार देने का इल्ज़ाम। आसाम के एमएलए अमीनुल इस्लाम की एनएसए के तहत गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने करार दिया गलत, रिहाई का दिया हुक्म। एसआईआर के खिलाफ अपोजिशन सरापा एहतिजाज। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में बहस का किया मुतालबा। पोप लियो ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मशरिक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता करार दिया। बोले इसराइली रवैया अमन से इनकार के मुतरादिफ। तो नाज़रीन, बढ़ते खबरों की तफ़सीलात की तरफ। मुल्क में प्राइवेसी और डिजिटल आज़ादी पर नई बहस छिड़ गई है। रिपोर्टों के मुताबिक हुकूमत ने एक खुफिया हुक्मनामे के तहत तमाम स्मार्टफोन कंपनियों को हिदायत दी है कि वो हिंदुस्तान में फ़रोख्त होने वाले हर नए फ़ोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करे और यूज़र इस ऐप को नहीं हटा पाएगा और न ही डिसेबल कर सकेगा। ये ऐप पुराने फ़ोन्स में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए खुद ब खुद शामिल कर दी जाएगी, जबकि कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन दी। हुकूमत का दावा है कि यह कदम चोरी शुदा और जाली IMEI फ़ोन्स को ट्रेस और रिकवर करने के लिए ज़रूरी है, और दावा है कि अक्टूबर में 50,000 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स वापस करवाए गए हैं। ऐप के जरिए सारिफीन चोरी हुए फ़ोन की फौरी ब्लॉकिंग और ट्रैकिंग, जाली IMEI शनाख्त, स्पैम कॉल्स और फ्रॉड मैसेजेस रिपोर्ट और अपने नाम पर फ़ाल तमाम सिम्स की जांच कर सकेंगे। लेकिन इस फैसले ने कई सवालात और खदशात को जन्म दिया है। अपोजिशन, सहाफ़ी, टेक माहिरीन और वकला का कहना है कि ये एक ऐसी ऐप है जो डिवाइस से न हज़फ हो सकेगी और बैकग्राउंड एक्सेस रखती होगी, जो कि लोकेशन, नेटवर्क, बिहेवियर और सारिफ डेटा की मुसलसल निगरानी के इम्कानात को बढ़ा देगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये एक सिक्योरिटी टूल है या फिर निगरानी का नया दरवाज़ा। टेक इंडस्ट्री भी हैरान है। एप्पल ने पहले ही कह दिया है कि वो किसी भी सरकारी या थर्ड पार्टी ऐप की प्री इंस्टॉलेशन की इजाज़त नहीं दे सकता। अपोजिशन जमातों ने भी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उसे सर्विलेंस स्टेट की बुनियाद करार दिया और कहा कि पहले पेगासस के जरिए आला ओहदों पर फाइज अफराद और सियासी रहनुमाओं की जासूसी की गई और अब अवाम की बारी है। वहीं हंगामा बढ़ने के बाद अब मरकजी वजीर मवासलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि सारिफ अगर चाहे तो वो इस ऐप को डिलीट कर सकता है, ताहम जो सरकारी हुक्मनामा है वो साफ तौर पर कहता है कि ऐप को गैर फ़ाल करना ममनू है, और ये जो तज़ाद है वो मज़ीद सवालात को जन्म दे रहा है। वैसे आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई एक सिक्योरिटी सिस्टम है या फिर निगरानी का एक नया दरवाज़ा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ जायदादों की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की 6 माह की लाजमी डेडलाइन में तोसी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और अगस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा है कि अदालत कानून की मुकर्ररा मुद्दत में तरमीम नहीं कर सकती, और अगर मुश्किलात हैं तो मुतासिरा फरीक वक्फ ट्रिब्यूनल से इनफरादी बुनियाद पर रुजू कर सकता है। उम्मीद पोर्टल, जिसे मरकजी हुकूमत ने 6 जून 2025 को शुरू किया था, तमाम रजिस्टर्ड वक्फ इमलाक को जियो टैग डेटा समेत 6 माह में अपडेट करने का पाबंद बनाता है। दरख्वास्त गुजारों बशमूल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मजहबी इदारों ने अदालत को बताया कि पोर्टल की तकनीकी खामियां, तारीखी दस्तावेजात के अदम दस्तियाबी और नाकाफ़ी वक्त के सबब हज़ारों मुतवल्ली इस शर्त पर अमल करने से कासिर हैं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कई कदीम वक्फ इमलाक के लिए असल वाकिफ के नाम या पुराने मालिकाना कागजात मौजूद ही नहीं है, जबकि पोर्टल बारहा अपलोड शुदा डेटा कबूल करने में नाकाम रहता है। ताहम अदालत ने इज्तिमाई तौर पर रियायत देने से साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि अगर मुश्किल हो तो ट्रिब्यूनल से रुजू करे। कानून में रास्ता मौजूद है, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। माहिरीन का कहना है कि यह फैसला 6 दिसंबर की डेडलाइन से चंद हफ्ते कबल मुतवल्लियों पर भारी दबाव डाल देता है
اور وہ ریاستیں جہاں زیادہ تر وقف جائیدادیں غیر رجسٹرڈ ہیں ٹریبیونل درخواستوں کے سیلاب کا سامنا کر سکتے ہیں۔ متعدد سماجی و مذہبی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ بروقت رجسٹریشن نہ ہونے کی صورت میں وقف اسٹیٹس کے خاتمے، سرکاری قبضے یا دوبارہ درجہ بندی کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مسلم تنظیموں نے اس قانون کو مسلمانوں اور ان کی املاک پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ حکومت کا مقصد ملکی سطح پر وقف جائیدادوں پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اڑیسہ کے ضلع نیاگڑھ میں مغربی بنگال کے مرشد آباد سے تعلق رکھنے والے 4 مسلم تاجروں کو پولیس نے 72 گھنٹوں میں علاقہ چھوڑنے کا الٹیمیٹم دیا ہے اور انہیں بنگلہ دیشی اور روہنگیا قرار دے کر ہراساں کیا گیا۔ یہ تاجر کئی برسوں سے مچھردانیاں، کمبل اور گرم کپڑوں کی فروخت کرتے ہوئے مقامی طور پر آباد تھے۔ چاروں کا تعلق مرشد آباد کے ساگر پاڑا گرام پنچایت سے بتایا جا رہا ہے اور 27 نومبر کو پولیس نے ان کے رہائشی مکان پر چھاپا مار کر شناختی دستاویزات طلب کیے تھے۔ تاجر صاحب شیخ کے مطابق انہوں نے آدھار کارڈ اور ووٹر کارڈ بھی دکھایا مگر پولیس مطمئن نہیں ہوئی اور انہیں تھانے میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعد ازاں پولیس نے انہیں 3 دن کے اندر علاقہ چھوڑنے کا حکم بھی دیا۔ تاجروں کا الزام ہے کہ تھانے میں موجود چند افراد ہندوتو تنظیم سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی زبان بنگالی ہونے پر انہیں روہنگیا اور بنگلہ دیشی کہا گیا۔ ملک میں جو حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویہ اپنایا جا رہا ہے اور یہ جو ہے لگاتار جو ہے اس طرح کا ماحول جو ہے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ شناختی دستاویزات کے باوجود شہریوں کو غیر ملکی قرار دیا جا رہا ہے جو کہ نہ صرف آئینی حقوق کی پامالی ہے بلکہ سیاسی مفادات کے لیے معاشرتی نفرت کو ہوا دینے کا خطرناک عمل بھی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ حکومت کی خاموشی اور بے حس رویہ جو ہے وہ ایسی انتہا پسند کارروائیوں کی حوصلہ افزائی لگاتار کر رہا ہے۔ گوہاٹی ہائی کورٹ نے آسام کے رکن اسمبلی امین الاسلام کی NSA کے تحت گرفتاری منسوخ کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے بشرطے کہ وہ کسی دیگر معاملے میں مکتوب نہ ہو۔ امین الاسلام کو 24 اپریل کو اس بیان کے بعد گرفتار کیا گیا تھا جس پر انہوں نے پہلگام دہشت گرد حملے کو حکومت کی سازش قرار دیا تھا۔ انہیں 14 مئی کو ضمانت ملی لیکن اسی روز انہیں دوبارہ NSA کے تحت حراست میں لیا گیا۔ رہائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے امین الاسلام نے کہا کہ 218 دن جیل میں رکھا گیا، صرف سوال پوچھنے پر FIR درج کی گئی۔ اگر سوال پوچھنا جرم ہے تو جمہوریت خطرے میں ہے۔ ان کی پارٹی AIUDF نے فیصلے کو مخالف آوازوں کو دبانے کی کوشش پر عدالت کی مہر نو قرار دیا۔ ہندوستان کے ترانے وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں اس ہفتے کے آخر خصوصی بحث منعقد ہوگی۔ لوک سبھا میں اس بحث کے لیے 10 گھنٹے مختص کیے گئے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی بھی اس میں حصہ لیں گے۔ حکومت نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میٹنگ میں وندے ماترم پر بحث کو ترجیح دی جبکہ کانگریس نے SIR اور انتخابی اصلاحات پر بحث کا مطالبہ کیا تھا۔ ادھر TMC نے اس خصوصی بحث کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حکومت پہلے ہی وندے ماترم کی 1.5 صدی مکمل ہونے پر یادگاری سکہ اور ڈاک ٹکٹ جاری کر چکی ہے۔ گزشتہ ماہ دہلی میں منعقد تقریب میں وزیر اعظم مودی نے الزام عائد کیا تھا کہ کانگریس نے 1937 میں وندے ماترم کے اصل گیت کے اہم حصے ہٹا دیے جس پر کانگریس رہنما جے رام رمیش نے شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی پر CWC اور ٹیگور کی توہین کا الزام عائد کیا تھا۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوسرے دن بھی انتخابی فہرست کی خصوصی گہرے نظر ثانی کے SIR کے خلاف اپوزیشن کا زبردست احتجاج جاری رہا۔ سونیا گاندھی، راہل گاندھی، ملکارجن کھرگے، پرینکا گاندھی سمیت مختلف اپوزیشن اراکین نے مکر دوار کے باہر جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ SIR پر فوری تفصیلی بحث کرائی جائے کیونکہ یہ معاملہ براہ راست شہریوں کے حق رائے دہی سے جڑا ہوا ہے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری اس خصوصی نظر ثانی کے دوران بڑے پیمانے پر ووٹر لسٹ سے نام حذف کیے جا رہے ہیں جو کہ انتخابی شفافیت اور عوامی حقوق پر سنگین ضرب ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیکم ٹیگور کے مطابق دباؤ کے باعث کئی BLOز جو ہے وہ خودکشی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کے مستقبل کا سوال ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جب تک وضاحت اور بحث نہیں ہوتی ان کا احتجاج جاری رہے گا اور سرمائی اجلاس کے آئندہ دن بھی جو ہے کارروائی متاثر ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ مغربی بنگال میں بڑی تعداد میں ووٹروں کے نام حذف کرنے کے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔
یہ جواب کانگریس اور TMC کی درخواست پر دیا گیا، جنہوں نے ریاست میں جاری اسپیشل انٹینسو ریویژن SIR کے عمل کو چیلنج کیا تھا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیہ باگچی کی بینچ نے 11 نومبر کو الیکشن کمیشن سے وضاحت طلب کی تھی۔ گزشتہ ہفتے کمیشن نے 81 صفحات پر مشتمل حلف نامہ داخل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو 30% ووٹروں کے حذف کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ موجودہ ووٹرز میں سے 99% کو پری فلڈ فارم دیے گئے ہیں، جن میں سے 70.14% نے تو تصدیق شدہ فارم واپس بھی کر دیے ہیں۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ SIR کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ آئینی اصولوں کے مطابق ہے اور ان پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ سیاسی مفاد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہیں سپریم کورٹ 9 دسمبر کو مغربی بنگال میں SIR کے خلاف دائر عرضیوں کی اگلی سماعت کرے گی۔ کیتھولک چرچ کے سربراہ ان دنوں مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ترکی کا دورہ کیا تھا، اس کے بعد وہ لگاتار دورے پر ہیں۔ پوپ لیو نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ فلسطین اور قابض اسرائیل کے تنازع کا واحد حل، قابل عمل اور پائیدار حل جو ہے وہ 2 ریاستی حل ہے، یعنی کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا باضابطہ قیام۔ اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اسرائیل اس حل کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہی واحد راستہ ہے جو کہ خونریزی، ظلم اور نسل کشی کے سلسلے کو روک سکتا ہے۔ پوپ لیو اس وقت لبنان کے دورے پر ہیں، جہاں بیروت پہنچنے کے بعد انہوں نے لبنانی عوام کو اپنے ملک میں رہنے اور ہمت کے ساتھ بحرانوں کا مقابلہ کرنے کی ان سے اپیل کی۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔